أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صدق کی علم برداری کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو اس کی دعوت دے اور خود بے راہ روی اختیار کرے، نہیں بلکہ خود بھی اسی سچائی کو اپنانے والا ہو۔ یہی متقین ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی جزا کا اللہ نے ذکر فرمایا نہایت مختصر الفاظ میں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جو ان کا مطلوب اور مقصود ہوگا، جو وہ اللہ رب العزت سے طلب کریں گے بلا روک ٹوک وہ انہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے محسنین کی، نیکی کرنے والوں کی۔ ذالک کا اسم اشارہ ہے اور یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اشارہ بعید کے لیے جب ہو تو دراصل اس چیز کی عظمت کا اشارہ ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی وہی لفظ ہے ذالک جزاء المحسنین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب قرآن ایسی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس عظمت کا اشارہ ذالک کے ساتھ کی ہے۔ یہاں بھی ذالک، یہ جو میں نے کہا ہے کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اللہ ذوالجلال کا احسان، یہ انہیں حاصل ہو۔ ذالک جزاء المحسنین، جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کے لیے نیکی کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. محسن ہے کون؟ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی جزا محسنین کے لیے ہے، متقین کے لیے. متقین تو ہم سمجھے، محسن کون؟ اللہ ذوالجلال ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہی تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم مطیع ہو جاؤ، فرم بردار ہو جاؤ، مان لو. عرض کرتے ہیں کہ میں نے مان لیا. کس کو؟ جو رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، میں اس کا مطیع ہو گیا. یہاں بھی اللہ ذوالجلال نے اور مقامات پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی. اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے نا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری باندی کا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. گویا کیا ہوں؟ میں تیرا مطیع ہوں، میں تیرا فرم بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں. ماضٍ فی حکمک، ہر حکم میرے بارے میں میں اس پر عمل کرنے والا ہوں. وہ جاری ساری اس کو قبول کرتا ہوں. جو بھی حکم ہو وہ اچھا ہو، خوشگوار ہو، ناخوشگوار ہو، وہ بہتر ہو یا اس میں کوئی اور پہلو ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ. طائف میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، لیکن کوئی حرف شکایت اللہ رب العزت کے ہاں کچھ نہیں. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں. اس طرح اظہار کیا. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ محسن، اور وہ محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار. اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں اللہ رب العزت کے نزدیک. سورۃ والعصر میں بھی یہی بات اللہ نے فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہی خسارے سے بچائے، وہی نقصان اور گھاٹے سے بچائے جو ایمان کی دولت سے باراور ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اس کی دعوت واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر، اس کو اپناتا بھی ہے اور اس کی دعوت بھی لیتا ہے، اور دعوت میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر بھی کرتا ہے. یہی سورۃ والعصر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا جو کیا ہے وہ کس لیے؟ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرم برداری کے لیے، اچھے عمل کرنے کے لیے. یہ تو بات معروف ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ ساری کائنات تکوینی اعتبار سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں مصروف ہے، اور یہ انسان بھی تکوینی اعتبار سے اللہ رب العزت کی اطاعت کا پابند ہے، اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. لیکن اس اطاعت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے.
اس اطاعت کا اجر و ثواب ہے جو نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، اور اس کی اطاعت کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ ہمارا یہاں آنا اور ہمارا جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے فیصلے میں مجبور ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سانو اللہ کا فیصلہ مقبول ہے، ہمیں رو رو کے اکھاں نہیں کر لے، کیا فیصلہ اللہ کا منظور ہو، روتا بھی رہے لیکن فیصلہ ماننے پر مجبور ہے۔ اس کا یہ رونا اس کو کوئی اجر نہیں دے گا، خواہ کافر ہو یا خواہ مسلمان ہو۔ لیکن جس چیز کا حکم دیا ہے، یہاں بھی حکم دیا ہے کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو صبر کرو، یہ حکم دیا۔ اب صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ہے، گویا جو حکم ہے اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری موجب اجر ہے۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے، جس کو شرعی اور تشریعی امور کہتے ہیں، وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر اور بالآخر سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت و حیات کو وجود بخشا ہے۔ یہ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل، احسن عملا۔ ایک اور جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں یہ ہریالی، یہ خوبصورتی، یہ اچھے مناظر، آنکھوں کو خیرہ کرنے والے، خوش کرنے والے یہ بنائے ہیں، یہ بنائے ہیں اس لیے لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم اسی ہریالی میں اور اسی دنیا کی خوبصورتی میں اور اسی دنیا کی پسندیدگی میں الجھ کے رہ جاتے ہو یا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتے ہو۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ ان کو آزمائے کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اکثر عمل کرنے والا کون ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی اللہ ذوالجلال نے میری دانش کے مطابق یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ ان کو آزمائے کہ ان میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اچھا عمل کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے مطابق۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اور دوسرے حضرات نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ احسن عمل کون سا ہے، حسن بہتر عمل کون سا ہے، هو الاخلص والاصوب، وہ عمل جو خاص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق۔ اگر اطاعت نہیں ہے اللہ کے نبی کی، وہ احسن نہیں ہے، نبی کے حکم کے مطابق ہے لیکن اخلاص سے محروم ہے، پھر بھی وہ احسن نہیں ہے۔ دونوں شرطیں مطلوب ہیں، دونوں شرطیں مطلوب ہیں، اور ان دونوں شرطوں میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَرْضَاتِهِ وَمُحَبَّتِهِ، کہ وہ عمل ایسا ہو جو اللہ کی رضا کا سبب ہو اور اللہ کی محبت کا سبب ہو، وہ اب اس عمل کے کیے ہوئے دل میں محبت پیدا ہو، دل میں اللہ کی طرف توجہ مبذول ہو انسان کی۔ نماز انسان پڑھتا ہے اور اس کی طبیعت میں کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی نہیں آتی،
پہلے سے دوسری کیفیت بدلتی نہیں ہے، یہ اصل عمل نہیں ہے۔ نماز تو ہے، فریضہ پورا ہو گیا، لیکن ایسی نماز اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اکثر عمل اور ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے علماء نے کہ 2 رکعتیں اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھ لینا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے 20 رکعتیں سے یا 100 رکعتوں سے۔ اکثر عمل تو ہے، لیکن وہ اکثر عمل خشوع سے خالی ہے، توجہ سے خالی ہے، اطمینان سے خالی ہے، تو وہ نماز تو منافق کی نماز ہے، وہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔ مومن کی نماز یہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی یہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو، خوشی نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اوصاف نماز پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں میسر ہے؟ نہیں، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کثرت عمل نہیں، بلکہ وہ عمل جو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبوبیت کا سبب بنے۔ اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو بڑا لمبا چوڑا یعنی عمل ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے منشا کے مطابق، اللہ کی محبوبیت کے مطابق نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو وہ عمل بھی احسن عمل نہیں ہے، احسن عمل نہیں ہے۔ اور احسان کی تعریف یہی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کأن تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ تصور تو رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو رہے۔ لیکن ہمیں تصور ہوتا ہے باہر سے آنے والے کا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مولوی صاحب بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تصور دل میں کم ہی ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہی اصل امر ہے اور یہی اصل مقصود ہے۔ نماز سے مقصود تو اللہ کی رضا ہے نا۔ اگر نماز سے اللہ کی رضا میسر نہیں آتی تو یہ سمجھیے کہ اصل عمل نہیں ہے، یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن وہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ محسنین کے لیے یہ ہے، محسنین کے لیے یہ ہے، وہ درجہ نہیں ہے، وہ مرتبہ بہت بلند تر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات دیکھیے، اسی ضمن میں ایک آدمی، اور لکھا بھی ہے علماء کہ قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک رکوع پڑھتا ہے، پارہ پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے میں کتنی ہے؟ 10 نیکی ہیں۔ لیکن اگر وہ تدبر سے ایک رکوع پڑھتا ہے، توجہ سے سمجھ کر، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اگرچہ ثواب کم ہے، ثواب اگرچہ کم ہے، لیکن اللہ کو محبوب وہ پڑا ہوا ہے جو تدبر سے، تفاہم سے، سوچ سمجھ کے جو پڑھتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو یہاں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ ذالک جزاء المحسنین، یہ جنت یعنی یہ وہ جگہ اللہ جہاں ہر چیز ملے گی۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود وہ بہت سی امیدوں پر، اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، لیکن جنتی کی کسی امید پر پانی نہیں پھرے گا۔ جنتی جو چاہے گا اللہ ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہی جنت ہے
جو محسنین کے لیے، ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے مقام جہاں تمہاری ہر چاہت پوری ہوگی۔ دنیا میں تو تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوئی، لیکن یہاں تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آگے فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ نیک عمل کرتے ہیں اس کے بدلے میں جنت بھی، اور جو ان کے جو برے اعمال ہیں وہ بھی اللہ ڈھانپ دے گا، معاف کر دے گا، ختم ہو جائے، ان کے بارے میں بات پرس ہوگی نہیں، ان کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے اس سے بہتر بدلہ تاکہ اللہ ذوالجلال انہیں عطا فرمائے۔ عمل کے مطابق نہیں، جتنا عمل ہے اتنا نہیں۔ میرے مولا کیا رحمت ہے تیری، دنیا میں جتنا کسی کا عمل ہے اتنی مزدوری ہے، اتنا ہی بدلہ ہے، جتنے گھنٹے مزدوری کرتا ہے اسی کے مطابق طے شدہ بدلہ میسر ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اعمال سے کہیں زیادہ ہمیں نوازتا ہے، کہیں زیادہ۔ یہی دیکھ لیں کہ ہم نے عمل تو کیا ہے 40 50 60 سال، لیکن جنت ملے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ بدلے کا بدلہ تو یہ چاہیے کہ 40 50 سال ملے، انعام ملے، لیکن اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے اور رحمت ہے کہ 40 50 سال کی نیکی وہ انسان کے لیے دائمی طور پر رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تھوڑا عمل اور یہ تھوڑا ہی اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، معاف کر دے، ختم کر دے۔ یہ کفر اصل میں یہ کافارہ کیسے ہے، جس کے معنی ڈھانپنا ہے۔ رات کو بھی اسی لیے لغت عرب میں کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن کی روشنی کو چھپا دیتی ہے، سورج کی روشنی کو چھپا دیتی ہے، کوئی اثر نہیں رہتا سورج کی روشنی کا، باوجود چاند ہونے کے بھی۔ حالانکہ چاند کو بھی روشنی میسر کس سے ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے، لیکن رات وہ ہے کہ وہ چاند ہونے کے باوجود بھی سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک کسان ہے، ذمہ دار ہے، لغت عرب میں اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ ان دونوں کا نام نہیں ہے، لغت کو یہ کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ زمین میں اپنا بیج چھپا دیتا ہے، زمین میں بوجھ میں زمین میں بیج جو ہے بونے کے لیے چھپا دیتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر رہے تو وہ بیج اگتا نہیں، وہ پروان نہیں چڑھتا۔ ذمہ دار کیا کرتا ہے کہ یہ زمین کی تہ میں چھپ جائے، اس کے اوپر مٹی آ جائے، اس لیے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کے عیوب کو ڈھانپ دے، اس کے اثر زائل کر دے، گناہوں کا اثر زائل کر دے، نظر ہی نہ آئے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ اکبر کبیر۔ اسوا، یہ سب تفسیر کا لفظ ہے۔ یہاں ایک بار غور کریں، اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَيَجْزِيهِمْ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کے برے اعمال، سوء اعمالہم نہیں فرمایا، اسوا اعمال فرمایا، مبالغے کا صیغہ، جو بہت برے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال محو کر دے اور ان کے اثرات زائل کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں اس جگہ ایک بات سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی اس آیت سے سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان انبیاء کے علاوہ کتنے بڑے مرتبے تک اس کی رسائی ہو جائے، صدیق ہی کیوں نہ بن جائے،
انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تو صدیقیت کا ہے. صدیق ہی کیوں نہ بن جائے، وہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، وہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. یہاں محسنین متقین کو کیا فرمایا ہے؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ، کہ ان محسنین، ان متقین کے جو برے گناہ ہیں ان کو چھپا دے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے علاوہ علیہم السلام کوئی بھی معصوم نہیں. اور اس سے رافضیوں کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام سب کے سب معصوم ہیں. حضرت علی بھی معصوم ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب 12 امام جن کے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنا، وہ سب معصوم ہیں خطا. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ہمارے امام وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بری الذمہ ہے. صغیرہ کبیرہ ہی نہیں، صغیرہ ہی نہیں، کبیرہ سے بھی. میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے رافضی نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ کہنے لگا اس سے مراد حضرت علی ہے. امام خلال نے کہا اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت پڑھو نا ذرا، جس میں اللہ نے فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. اگر اس سے مراد حضرت علی ہیں تو پھر اس سے تمہارے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ علی پھر اسوأ عمل کے مرتکب ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ پا سکا. پہلی بات تو اس جملے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی خطا سے معصوم نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے صدیق سے، جسے خود نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے صدیق کہا، انہوں نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ حضور میں اللہ سے کیا عرض کروں، تو نبی علیہ السلام نے جو آپ دعا نماز میں پڑھتے ہیں وہ سکھائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. سکھائی یا نہیں سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس لیے معصوم کوئی نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ. ایک بات تو یہ. دوسری بات اس سے یہ بھی کہ یہ لوگ جو اپنے مرشدوں کو، اپنے رہنماؤں کو، رافضیوں کو نہیں بلکہ پیری مریدی میں بھی مرید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب یہ تو جناب غلطیوں سے پاک، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی تصور پھر ان کی عقیدت اور محبت میں غلو تک کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اس میں رافضیوں کی تردید ہے اور پیروں کے غلو کی بھی تردید ہے. پیروں ہی نہیں، مولویوں کی بھی. اللہ ذوالجلال نے پہلی امتوں کے بارے میں فرمایا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے رہبان کو، عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا. یہ معصوم ہے جی، یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بڑے مرتبے والے ہیں. نہیں، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر مجتہد غلطی کر سکتا ہے. مسئلہ یہ سمجھو، یہ اصولی مسائل ہیں. ہر مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، لیکن وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا خطا کے باوجود اس کی کوشش کے نتیجے میں، جو اس نے مسئلہ سمجھنے کے لیے، تحقیق تک پہنچنے کے لیے، راہ حق پانے کے لیے جو محنت خرچ کی ہے، صرف کی ہے، اس کا اجر اللہ دے گا. دیکھیے اللہ کی کریمیت، اللہ کی رحمیت دیکھیے.
خطا بھی کی ہے، لیکن اس کی محنت کا اجر اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ خطا اب پیر غلطی کر سکتا ہے، مجتہد غلطی کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام نے کیا کہا ہے، حضرت امام احمد ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو رحمہم اللہ، سب نے یہ کہا ہے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دو۔ ہم غلطی کر سکتے ہیں، اللہ کا رسول غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے ما من احد الا يرد علیہ ویؤخذ منہ الا صاحب هذه الروضہ، اشارہ کر کے روضہ اقدس کی طرف کہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بات بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس روضہ مبارک میں سوئے ہوئے جو ہیں راحت پانے والے، ان کی بات نہ غلط ہو سکتی ہے، نہ ان کی بات جو ہے اس میں کوئی الجھاؤ ہو سکتا ہے۔ یہ اتھارٹی صرف کس کی ہے؟ نبی کی، نبوت کی، انبیاء کی۔ اس لیے اس فکر سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، جو بات کہہ لی جائے وہ غلط ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک گروہ امت میں خارجیوں کا ہوا ہے۔ خارجی کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے؟ کافر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جن میں آپس میں قتال ہوا ہے، ان سب کو وہ کافر کہتے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، لہذا یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے۔ خارجی یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے؟ کافر ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنی زبان کو لگام دو، بات بات پر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بلا تعمد کافر، اور تو تو کافر ہو گئے، اور تو تو کافر ہو گئے، ان کو کافر نہ بناؤ۔ کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کافر کہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کافر نہیں ہے ان اللہ تو تم کافر ہو جاؤ۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کو بڑے معمولی سمجھتے ہیں۔ بات بات پر کوئی ہو تو کافر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خارجیوں کی بھی اس سے تردید ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو محسنین کہا ہے، متقین کہا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ ان محسنین اور متقین کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ کافر کیسے رہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ کافر کیسے رہے جن کو اللہ محسنین کہتا ہے، متقین کہتا ہے؟ اعتدال کا، اہل سنت کا عقیدہ دونوں انتہا سے بنا ہے، ایک انتہا کے معصوم، ایک انتہا کافر۔ اہل سنت دونوں کے مابین، نہ معصوم سب کو مانتے ہیں، نہ سب کو کیا ہے کافر 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 کی گردان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تیسری چیز، تیسرا عقیدہ معتزلہ کا ہے، اور یہ فکر آج بھی موجود ہے، یہ مت سمجھیں کہ آج نہیں ہے۔ آج کے دور میں تکفیری ہیں یہ داعش اور اس قسم کے فرق، وہ اسی فکر کے ہم نوا ہیں، کافر کافر کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ اور یہ فکر نہیں ہے۔ تیسرا گروہ معتزلہ کا ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا خارجی، رافضی، یہ معتزلہ کیا کہتے تھے؟ معتزلہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ موجب جہنم ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ کا مرتکب، وہ جہنمی ہے۔ اللہ نے فرمایا، دلیل دیکھیے، سب قرآن سے دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں فرمایا،
اللہ اکبر کہ جو مال یتیم کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ ذو الجلال کا محاربہ ہے۔ جو مسلمان کو ناجائز قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ لہذا اگر وہ توبہ کرے گا تو ٹھیک، اگر توبہ نہیں کرے گا تو جہنم جائے گا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی درست ہے نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں، ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ انہی آیات کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنمی ہے، مال یتیم کھانے والا جہنمی ہے، قتل کرنے والا جہنمی ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ قرآن مجید کی آیت سنی جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہم نے کہا ہم نے جو سمجھا تھا غلط سمجھا۔ کیوں؟ کہ اللہ ذو الجلال نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی سب کو جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس لیے شرک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں سوائے توبہ کے، سوائے توبہ کے اس کی معافی نہیں۔ باقی ہر بڑے سے بڑا گناہ وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کی سزا دے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، کہ میری سفارش، میری شفاعت قیامت کے دن میرے امتی افراد کے بڑے بڑے مرتکبین، بڑے بڑے جرائم کے مرتکبین ان کو پہنچے گی، لیکن جس کو قرآن نے پکڑ لیا شرک کی وجہ سے مشرک ہوگا تو میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ زانی کی ہو جائے گی، قاتل کی ہو جائے گی، بدکار کی ہو جائے گی، بڑے سے بڑے جرم کی ہو جائے گی، لیکن میں مشرک کی سفارش ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ اس لیے ان تینوں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت کی رائے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اہل سنت کے اسی صحیح عقیدے کو اپنانے کی کوشش توفیق دے۔ نہ یہ کہ ہم لوگوں کو کافر کافر کہیں، نہ یہ کہ ان کو معصوم عن الخطا کہیں، اور نہ یہ کہ جناب اللہ کے اختیار اور اقتدار میں ہم دخیل بنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ لیکن یہ چاہت کس کے لیے ہے؟ سب گناہ گاروں کے لیے ہے، لیکن مشرک کے لیے نہیں، لیکن مشرک کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے وَجَزِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے چاہا تو اس جملے کی وضاحت آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عقیدہ سلف کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔